آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیاطین جنات سب بھاگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ یا تو اعتماد پورا نہیں ہے، ہندو اور سکھ کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑا ہی ہوگا، منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھا، اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے، اور فائدہ یقین کے درجے میں ہے۔ اس کا طریق یہ کہ دیکھو، ایک آدمی نے ایک چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی، لیکن اگر وہ ایک چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہوگی۔ اگر ایک کپ دودھ آپ 2 کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا، لیکن اگر آپ 1 کلو دودھ 100 من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو، صبح و شام پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا معیار مقدار بڑھاتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ابھی 2-3 سال میں کہ 2-3 جنات ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ میں نے کہا میں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے آیت الکرسی سے نہیں ڈرتے۔ میں نے چٹ پٹ 3 مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا۔ میں نے جو 2 مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے، اور گندی قسم کی بدبو دھواں نکلنا شروع ہوا۔ میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے، بڑے پیمانے پر پڑھو۔ بزرگان دین کے عمل میں کیوں اثر ہے؟ انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے، پختہ۔ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے، انڈا نہیں بنا سکتے، لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیگ پکواتے ہیں۔ 10,000 اور 20,000 آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گیا تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ پورا اعتماد ہے اپنے کام پر، کیوں خراب ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں ہے ابو ہریرہ کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ غنیمت کا کہ کھجور رکھے ہوئے خیال رکھنا، رات کو کم ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے ایک رات پورا چوکیدارہ کیا، اور ایک شخص آیا اور وہ کھجوروں سے بوری بھرنے لگا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا صبح نبی کو پیش کروں گا، کہا وہ رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیں گے، تم ہی چھوڑ دو، رسوا مت کرو، میں ایسا عمل بتا دوں گا کہ وہ کرو گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ یہ آیت الکرسی بتائی کہ یہ پڑھا کرو۔ صبح پیغمبر کو بتایا، آپ نے فرمایا کان کذوبا وقال صادقا، خود تو جھوٹا تھا، وظیفہ صحیح